بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ اسلاموفوبیا پارٹ 3 کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اس وقت پورے یورپ میں اسلاموفوبیا ہو رہی ہے۔ گزرے ہوئے چند دنوں میں فرانس میں نہایت ہی شرم بری حرکت کی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کی سڑکوں پر آویزہ کیا گیا، جس سے پوری مسلم دنیا میں اضطراب پھیل گیا۔ مگر 57 مسلم ملک آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان کو مار رہا ہے۔ اس کی یہ ناتفاقی دیکھ کر یورپین پریزیڈنٹ فرانس نے بھی ایسا بیان دیا۔ اس کو پتہ ہے مسلمان آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے، سوائے چند ملکوں کے پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم نے بیان دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وقت چرچ کا جہاں بس چلتا ہے وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے باز نہیں آتا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق وہ اپنے سفلی جذبات کے اظہار سے باز نہیں آتا۔ گاستانہ حقوں سے وہ مسلم امہ کی دلزاری کر کے اپنے سفلی جذبوں کو تقسیم پہنچانے کا سامان کرتا رہتا ہے۔ نصرانیوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح متحد نہ ہونے دیا جائے، ان میں باہمی اختلافات پیدا کیا جائے، اختلافات کو بڑھاوا دینے میں ہر طرح کی مدد کرتا رہتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس وقت دنیا میں 58 اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک ملک کا بھی کٹھ دکھا دیں، ان کی بدقسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی ہے، ہر ملک کوئی کسی طرف کھڑا ہے، کوئی کسی طرف کھڑا ہے، اور اسی طرح موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانس میں گزشتہ دنوں نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کارٹون سڑکوں پر ویزاں کیے گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میری تو یہ حالت ہے، میں تو چاہتا ہوں، میں نہ ہاتھ سے روک سکتا ہوں نہ کسی اور سے، میری یہ ہلکی سی کاوش ہے، میں اپنی زبان سے روک سکتا ہوں اور دن رات دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بلند سے بلند مقام دے۔ بس یہ مسلمان، میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی شان، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار ہوں، بھی اسی وقت کر سکتا ہوں جب یہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ سیرت بیان کرنی چاہیے، ان کا حضور علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں لکھنی چاہیے، ان کے ایک ایک ذاتی زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ وہ دنیا کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں اور سب نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و آن و نبوس پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دیر نہیں کرتے۔ شاید اسی سبب اس بار بڑے پیمانے پر گستاخی کی جرت کی گئی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش ہوگی۔ دراصل یورپ مسلمانوں کو اپنے مد مقابل کھڑا کرنے کی
کوشش کر رہا ہے اور ان کو بھول ہے جنگ ہتھیاروں سے کہیں زیادہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے، جیتی جاتی ہے۔ اب یہ وقت جہاد بالسیف کا نہیں، یہ جہاد بالقلم کا ہے۔ مسلمان جب قلم لے کر میدان میں آئیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اوپر کتابیں چھاپیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالیں گے، اور اس طرح لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہوگی، پھر خود ہی وہ خدا کے سچے مذہب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دشمن نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ مسلمان اپنے جذبوں پر قابو نہ پا سکیں، اور دشمن کی ایسے ہی چالوں پر ہمیں متفقہ لائی عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور دشمن کی چالاکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اہل اسلام کے پاس فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کا بہت مضبوط حربہ ہے اور ان کے ساتھ لین دین ختم کرنے کا موقع اب آیا ہے، تو ان کو فوری طور پر ان کے سفیر واپس بھیجنے چاہیے، ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کی جو اسلحہ لین دین وہ ختم کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرانس جلد ہی گھٹنوں کے بل گرے گا، اور اس کے جو ہے وہ جب اس کی معاشی طور پر کمی ہوگی، وہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کرے گا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ پاکستان کے مسلمان ملکوں، خاص طور پر پاکستان کے بھی جس سطح پر بھی تعلقات ہیں، اس کو فریز کر کے فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجا جائے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے اس کی تدوین کرتا رہے گا۔ میرے دوستو، آئیے میرے ساتھ صدقہ جاریہ شروع کرتے ہوئے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں جائیں، اور ہماری اس حقیقی سی کوشش کا حصہ بنتے ہوئے اس کو شیئر کرتے رہیں، اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں کرتے رہیں، یا کہ اور گروپوں میں اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے۔ ہو سکتا ہے میری یہ کوشش آپ کی بخشش کا اسمان بنے، میری بھی بخشش کا اسمان بنے۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔